بہرحال یہاں ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ اہل سنت کا منہج اس بارے میں کیا ہے۔ اس حدیث کا کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پوچھا کون سی چیز مانے ہے کہ آپ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سب نہیں کرتے۔ اہل سنت کہتے ہیں کہ یہاں معنی تنقید کرنا ہے، غلط کہنا ہے۔ تو آپ کہتے ہیں کہ نہیں، پیچھے آمارہ کا لفظ ہے، حکم دینے کا لفظ ہے، اور حکم دیا جناب کہ گالیاں دو۔ تو ہم کہتے ہیں اس کا جواب شیخ زبیر علی زئی رحمہ اللہ تعالی، جو آپ کے بقول بھی حق گو عالم دین ہیں، آپ کا پورا لیکچر ہے حق گو عالم دین۔ حق گو عالم دین کیا فرماتے ہیں؟ یہ الحدیث ہے، ان کا رسالہ شمارہ نمبر 100 ہے، صفحہ نمبر 18 اور 19 ہے۔ وہ فرماتے ہیں یہ تو صحیح ہے کہ سیدنا و مولانا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بنو امیہ کی طرف سے سب کیا جاتا تھا، یعنی برا بھلا کہا جاتا تھا، غلط ہیں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحیح نہیں کر رہے، غلط کر رہے ہیں، یہی معنی برا بھلا۔ انہوں نے لعنت کا نہ گالیوں کا لفظ یہاں استعمال نہیں کیا، وہ حق کو عالم دین تھے، اس لیے انہوں نے تو نہیں کیا، آپ حق سے ہٹ گئے ہیں، آپ اس لیے لعنت کا لفظ یہاں استعمال کرتے ہیں۔ تو شیخ زبیر علی زئی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں لیکن خود سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ سب شتم کہنا ثابت نہیں۔ صحیح مسلم وغیرہ میں آمرہ معاویہ بن ابی سفیان سعدن کے الفاظ ہیں، یعنی معاویہ بن ابی سفیان نے سعد کو حکم دیا۔ وہ فرماتے ہیں کیا حکم دیا تھا اس کی صراحت کہیں نہیں ہے، اور عین ممکن ہے کہ مجلس میں یہ حکم دیا ہو کہ میرے قریب آ کر بیٹھ جائے، یعنی یہ کوئی اور حکم تھا، سب کرنے کا حکم نہیں تھا بالکل بھی۔ وہ تو انہوں نے وجہ ہی پوچھی آپ کیوں نہیں تنقید کرتے ان پر، ہم تو دلائل کے ساتھ انہیں غلط سمجھتے ہیں اور غلط کہتے ہیں، آپ کیوں نہیں کہتے، بس اتنی بات تھی۔ لیکن یہ کہتے نہیں انہوں نے حکم دیا تھا اور حکم بھی سب کرنے کا تھا۔ تو حق گو عالم دین، جو آپ کے بقول بھی حق گو عالم دین ہے، ہمارے نزدیک بھی شیخ زبیر علی زئی رحمہ اللہ تعالی، وہ فرماتے ہیں کیا حکم دیا تھا اس کی صراحت کہیں موجود نہیں ہے، اور عین ممکن ہے کہ مجلس میں یہ حکم دیا ہو کہ میرے قریب آ کر بیٹھ جاؤ۔ محمد بن خلیفہ الوشتابی اور قاضی ایاز المالکی کی عبارت میں یہ صراحت موجود ہے کہ اس روایت میں یہ صراحت نہیں کہ امیر معاویہ نے سب و شتم کا حکم دیا تھا۔ حق گو عالم دین شیخ زبیر علی زئی رحمہ اللہ تعالی رحمتً واسعہ، وہ فرماتے ہیں اس روایت میں سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سب و شتم کرنے کا حکم دینا ثابت نہیں ہے، اور علماء کے حوالے سے انہوں نے نقل کیا ہے۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے نا، جب آپ کے مطلب کی بات ہوتی کسی شرح میں تو کہتے ہیں جی صحیح بخاری کی سب سے معتبر ترین شرح ہے جی فتح الباری، اس میں یہ لکھا ہوا، پھر بھی نہیں مانتے۔ بھئی دیکھیں یہ صحیح مسلم کی شرح ہی ہے جس کا حوالہ شیخ زبیر علی زئی رحمۃ اللہ علیہ نے دیا ہے، اس شرح میں انہوں نے علماء کے حوالے بھی نقل کیے ہیں، قاضی ایاز نے بھی کہا ہے، محمد بن خلیفہ نے بھی کہا ہے کہ اس حدیث سے ایسا کچھ ثابت نہیں ہوتا، اس حدیث میں ایسی کوئی صراحت نہیں ہے کہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم دیا ہو کہ سب کرو۔ ہمارا مقدمہ ثابت ہو گیا ہے الحمدللہ۔ اس کے بعد انہوں نے ایک اور بات بھی کہی ہے جو ہم آگے چل کر انشاءاللہ کریں گے، یہاں صرف یہ بتا دیتے ہیں کہ سنن ابن ماجہ کی ایک روایت اور مصنف ابن ابی شیبہ کی ایک روایت جس پر آگے تفصیلی کلام آنے والی ہے، آپ نے اس کو بنیاد بنایا ہے، اپنی دلیل بنایا ہے، اس کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ وہ روایت ثابت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ عبد الرحمن بن ثابت نے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سماع نہیں کیا، لہٰذا وہ روایت تو منقطع ہونے کی وجہ سے ضعیف ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ پہلے میرا یہ خیال تھا اور میں نے ابن ماجہ کی اس حدیث کی تحکیم کرتے ہوئے، حکم لگاتے ہوئے صحیح مسلم کی اس حدیث کو مد نظر رکھ کر کہا کہ یہ شواہد کی وجہ سے صحیح ہے، یہ شواہد کی وجہ سے صحیح ہے، کیونکہ مسلم میں اسی کا معنی مفہوم ثابت ہے، جبکہ اس روایت میں الفاظ یہ تھے کہ فنال منہ ہو، سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں کوئی گستاخی یا توہین کی، تو میں نے سمجھا کہ یہ روایت تو مسلم کی روایت کے مطابق ہی ہے، لیکن بعد میں مجھے پتہ چلا کہ یہ روایت صحیح نہیں، یہ ضعیف ہے، کیونکہ صحیح مسلم میں تو نالا منہ کے الفاظ ہی نہیں ہیں کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بھی سیدنا علی کے بارے میں کچھ کہا ہو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، لہٰذا وہ فرماتے ہیں کہ اس روایت کے بارے میں سنن ابن ماجہ کی سابقہ تحقیق منسوخ ہے،
یعنی اب دلائل کی بنا پر مجھے پتہ چل گیا ہے کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذمے یہ بات لگانا کہ انہوں نے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں کوئی تنقیص کی تھی، یہ ثابت نہیں ہے، اور میں اس اپنی پرانی تحقیق کو منسوخ کرتا ہوں اور رجوع کرتا ہوں۔ یہ بات انہوں نے علل اعلان الحدیث شمارہ نمبر 100 میں صفحہ نمبر 19 اور 20 پہ فرمائی۔ تو ہم اگر کسی روایت کو کہیں جس کو شیخ زبیر علی زئی رحمۃ اللہ علیہ صحیح کہتے تھے، یا ہماری تحقیق میں بھی پہلے صحیح تھی، لیکن اب کسی دلیل کے بنا پر ہمیں معلوم ہوا کہ یہ روایت ضعیف ہے، تو آپ کہتے ہیں دیکھو جی ضعیف کرنی شروع کر دی ہیں جی، جو روایت جناب اپنے خلاف آتی ہے اس کو ضعیف کر دیتے ہیں۔ بھئی ایسا نہیں ہے، ایسا اگر کہیں گے تو پھر شیخ زبیر علی زئی رحمۃ اللہ علیہ آپ کے بقول حق گو عالم دین نہیں رہیں گے، کیونکہ وہ بھی تو ایسا ہی کرتے تھے۔ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ان کے جو تحقیق تھی کہ ابن ماجہ میں یہ بات ثابت ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی شان میں انہوں نے کوئی کمی کی، بعد میں انہوں نے کہا کہ میری یہ تحقیق منسوخ ہے، سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں کبھی کمی نہیں کی۔